نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم اور جب آپ ان میں موجود ہوں فأقمت لهم الصلاة تو آپ ان کے لیے نماز قائم کریں فلتقم طائفة منهم معك تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے فلتقم کھڑا ہو جائے طائفۃ منہم معک ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ معک ولیأخذوا اسلحتہم اور وہ اپنے ہتھیار بھی ساتھ رکھیں وہ اپنے ہتھیار بھی اپنا اسلحہ ساتھ ہی رکھیں فإذا سجدوا اور جب وہ سجدہ کریں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو وہ آپ کے پیچھے ہو جائیں وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اور دوسرا گروہ آ جائے لَمْ يُصَلُّوا تو فرمایا کہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی یعنی وہ گروہ آ جائے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پس وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اسلحہ ساتھ رکھیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ کسی طرح تم کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کو غافل کر دیں یا غافل پائیں اپنے اسلحے اور سامان سے پس حملہ کر دیں تم پر ایک ہی دفعہ میں حملہ کرنا میلۃ واحدہ یک بارگی اچانک حملہ کرنا ولا جناح علیکم اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم کہ اگر تمہیں تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو کہ تم اپنے ہتھیار اتار دو یعنی اگر تم کسی وجہ سے کسی عذر کی بنا پہ ہتھیار اتارنا چاہتے ہو تو کوئی حرج ہے یہ جو ہتھیار لگانے کا حکم ہے کوئی فرضیت کے معنی میں نہیں ہے ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے تو دوبارہ دیکھیے اگر اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کہ تم اپنے ہتھیار اتار دو ٹھیک ہے جی اور ہر حالت میں اپنی حفاظت کا بندوبست رکھو اپنے بچاؤ کا سامان یہ تیار رکھو تو فرمایا کہ ان اللہ اعد للکافرین بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے عذاب مہینہ کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے ٹھیک ہے جی معزز سامعین گزشتہ آیات طیبات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سفر کے بارے میں سفری نماز کا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم حالت سفر میں ہوتے ہو تو اس وقت تمہیں اجازت ہے کہ تم قصر کر لیا کرو کیا کر لیا کرو قصر کر لیا کرو قصر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی اب معزز سامعین یہ جو اچانک جہاد اور ہجرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو قصر نماز کا حکم اور صلاۃ الخوف کا حکم بیان فرمایا ہے اس کی توجیہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ ہجرت کا سفر ہو یا جہاد کا ہو اب دونوں صورتوں میں مجاہدین ہیں تو وہ بھی جہاد کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کرتے ہیں اور کبھی کبھار دشمن کا تعاقب کرنے کی وجہ سے میلوں ان کو سفر کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح اگر ہجرت ہے تو یہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہے تو سفر اختیار کر کے ہی جانا پڑتا ہے اس لیے چونکہ ان دونوں چیزوں میں سفر کی حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ نے سفر کا حکم یہاں پہ بیان فرمایا اور سفری نماز کے بارے میں تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ جو شرعی مسافت ہے وہ کتنی ہے 48 میل چھوڑ دیں آپ 78 کلومیٹر کہہ لیں کتنی ہے جی 78 کلومیٹر یہ شرعی مسافت ہے
اتنی نیت سے مسافر جب اپنی بستی سے نکل جائے گا تو نکلتے ہی قصر اس پہ اب جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جب تک یہ واپس گھر نہیں آ جاتا، اگر یہ سفر 15 دن سے کم کا ہے تو واپس گھر آنے تک یہ مسافر ہے اور اس پر قصر کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ قصر کوئی استحبابی حکم نہیں ہے کہ پڑھ لیا تو ٹھیک، اگر قصر نہیں کی تو تب بھی ٹھیک نہیں بھائی، قصر کرنا ضروری ہوتا ہے، قصر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر قصر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، بات سمجھے نا جی۔ تو فقہا اس کی جو علت بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ قصر نماز کا جو حکم ملا ہے، یہ جو سہولت ہے یہ اللہ کی طرف سے بطور اکرام کے ہے، اور اللہ کا دیا ہوا اکرام اب بندے کو قبول کرنا چاہیے، بات سمجھے۔ اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا اور وہ جان بوجھ کر، ایک تو ہے غلطی کی وجہ سے کسی نے پڑھ لی، لیکن اگر جان بوجھ کر کسی نے قصر نہ کی اور قصر بنتی تھی، اب یہ جو ہے وہ شرعاً گناہ گار ہوگا، اور جو ہے وہ اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس اکرام اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی ہے، ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مسافر جو ہوتا ہے، مسافر کا سفر جب تک 15 دن سے کم ہے تو یہ مسافر ہے، بات سمجھے نا جی۔ اگر 15 دن سے زیادہ کی نیت سے کہیں پہنچ گیا ہے تو اب منزل پہ جا کے اب یہ مسافر نہیں ہوگا، منزل پہ جا کر یہ مسافر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں سے کوئی آدمی لاہور گیا لیکن جو ہے وہ 15-20 دن کی نیت سے گیا ہے تو آتے جاتے ہوئے تو یہ مسافر ہے اور نماز قصر ہی کرے گا، لیکن جب وہاں پہنچ جائے گا تو منزل پر پہنچنے کے بعد اب نماز قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بات سمجھے نہیں۔ اس لیے کہ اب یہ جو شرعی ایک وقت ہے اس سے زیادہ کی نیت لے کر یہاں پہ آیا ہے، اب قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سارے مسائل وہ ہیں جو کل ہم نے پڑھے ہیں، لیکن تکرار کی نیت سے میں دوبارہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ مسائل ازبر ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی، سفر کرتے ہوئے پھر کبھی پریشانی نہ ہو۔ اور معزز سامعین، اس سلسلے میں تیسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر حالت سفر میں کوئی نماز قضا ہو گئی ہے، حالت سفر میں کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو اب یہ قصر ہی کی صورت میں اس کو قضا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ سفر میں ایک نماز رہی لیکن جب واپس آئے تو اب اس کو 4 رکعتیں پڑھی جا رہی، نہیں بھائی، اب وہ جو ہے وہ قصر ہی پڑھی جائے گی، جب بھی پڑھی جائے گی، جہاں بھی پڑھی جائے گی۔ اور اگر حالت اقامت میں نماز قضا ہوئی ہے اور آپ اس کو سفر میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ پوری ادا کرنی ہوگی، یعنی جو نماز جس حالت میں قضا ہو اسی حالت میں اس کو لوٹایا جاتا ہے، بات سمجھیں جی۔ اب یہ بنیادی مسائل تھے سفر کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے تکرارن دوبارہ عرض کر دیے ہیں۔ اب معزز سامعین، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم بیان فرمایا ہے۔ کس نماز کا؟ صلاۃ الخوف کا حکم بھی بیان فرمایا اور طریقہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اب معزز سامعین، اگر آیات پہ غور کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی اجازت تھی، اس کے بعد نہیں ہے، حالانکہ حقیقت اس کے علاوہ ہے۔ اب دیکھیں آیات سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ نماز صرف حضور کے دور تک خاص تھی، اس لیے کہ جو پہلا جملہ آیت مبارکہ کا ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے پیغمبر جب آپ ان کے اندر موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو ان کو چاہیے کہ یہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک گروہ آپ کے ساتھ آ جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحے سمیت وہ آ جائے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ سرحد پر کھڑا رہے دشمن کے سامنے، اسی طرح جو ہے وہ لڑائی میں مصروف رہے۔ اب اس انداز سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں، مبارک دور کے اندر، سیدنا صدیق اکبر کا دور ہو، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، ان تمام ادوار میں بھی صلاۃ الخوف پڑھی گئی ہے،
सलातुल खौफ पढ़ी गई है। और अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, यानी तुम पर मेरा तरीका और मेरे खुलफाए राशिदीन का तरीका, ये जो है वो वाजिब है, इस पे चलना जरूरी है। तो हम जब खुलफाए राशिदीन के तरीकों को देखते हैं तो उसमें सलातुल खौफ हमें नजर आती है। बात समझे ना जी। तो सलातुल खौफ जब उन्होंने पढ़ी है तो गोया कि मालूम हो गया कि इस आयत का अंदाज अगरचे खास है लेकिन हुक्म इसमें आम है। लेकिन हुक्म क्या है? हुक्म आम है कि जब भी खौफ का आलम हो तो सलातुल खौफ पढ़ने की इजाजत है। अब मौलवी सामीन, इसको सलातुल खौफ क्यों कहा जाता है? भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर हो, इस्लाम का इब्तदाई दौर, तो उसमें क्या है, दुश्मन का हर वक्त खौफ रहता था। और ख़ास तौर पे जब जंग की हालत होती थी, किसी मार्के के लिए सहाबा गए होते थे, किसी गज़वे या किसी जंग में जाके शरीक होते थे, तो वहां पे तो दुश्मन के साथ दू बदू लड़ाई होती है। बात समझे? तो हर वक्त जंग की कैफियत में है, जंग के मैदान में है, तो दुश्मन किसी भी वक्त जो है वो घात लगा के या कोई मौका पाकर हमला कर सकता है। तो अब यहाँ पे हुक्म था कि ऐसा होना चाहिए कि मुसलमानों की एक जमात दुश्मनों के साथ मुकाबले में रहे और दूसरी नमाज अपने फर्ज की अदायगी में मशगूल हो जाए। बात समझे? और मौज़े सामीन, इसी तरह हुआ कि तिरमिज़ी शरीफ के रिवायत है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कबीला जुहैना, ये कबीला था, उसके साथ सहाबी की लड़ाई थी। तो जोहर की नमाज जब सहाबा ने पढ़ी तो वो देखते रहे कि ये क्या कर रहे हैं, बस तो उनको इस बात की समझ नहीं आई। तो जब नमाज से फारिग हो चुके तो उन कबीले वालों ने कहा, जुहैना वालों ने, कि भाई एक नमाज अब मजीद आगे आने वाली है। तो जिस तरह इन्होंने जोहर पढ़ी है ना, तो अगर असर भी इसी तरह पढ़ी तो हम दौराने नमाज इनके ऊपर हमला करके इनको बिल्कुल खत्म कर देंगे। और फिर जो हदीस मुबारका में रिवायत में अल्फाज हैं वो बड़े अजीब हैं, और उन्होंने जो है अल्फाज क्या इस्तेमाल फरमाया सतातीहिम सलातुन ही अहब्बु इलैहिम मिनल औलाद, कि एक मजीद नमाज आने वाली है। अब जो है वो आगे आने वाली नमाज असर की थी। बात समझे ना, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सलातुल वुस्ता के लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। क्या ईमान वालों, दरमियानी नमाज को खास तौर पे अदा करने की और उसकी हिफाजत का इंतजाम करो। और इस दरमियानी नमाज से कौन सी नमाज मुराद है? असर। और इस असर की नमाज जो मुसलमानों पे फर्ज है, इसके बारे में कबीला जुहैना यानी कि कुफार के अल्फाज क्या हैं कि सतातीहिम सलातुन ही अहब्बु इलैहिम मिनल औलाद, कि अब आगे मजीद एक नमाज आने वाली है जो नमाज इन लोगों को अपनी औलादों से ज्यादा महबूब है। बात समझे ना? तो क्या हमें भी नमाज अपनी औलादों से, अपने अहल व अयाल से ज्यादा महबूब है? ठीक है जी। हमें तो जो है चंद रुपयों से ज्यादा महबूब नहीं, हम तो उसकी वजह से, अपनी तिजारत और अपने काम काज की वजह से जो है वो नमाज को छोड़ देते हैं और उसको जो है वो नहीं छोड़ते। बात समझे ना जी। तो बहरहाल इस दौरान फिर अल्लाह ताला ने ये हुक्म जो है वो नाजिल फरमा दिया, ये आयात आ गई कि अब जब आपने नमाज पढ़नी है तो आधे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाएं, आधे दुश्मन के खिलाफ खड़े रहें और इसी तरह मुकाबले में मशगूल रहें। जब ये एक रकत पढ़ चुके तो फिर ये दोबारा वापस सरहद पे चले जाएं और दूसरे लोग जो जिन्होंने अभी तक नमाज शुरू नहीं की वो वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आ जाएं। बात समझे ना जी। और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रकतें पूरी हो जाएंगी जब ये एक रकत पढ़ लेंगे। अब आगे 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जब इमाम अपनी 2 रकतें पूरी करके सलाम फेरे तो इन्होंने तो अभी एक रकत पढ़ी है ना, ये अपनी साथ दूसरी रकत यहीं पे मुकम्मल कर लें, सलाम फेरें और अपनी नमाज से फारिग होके सरहद पे चले जाएं, दुश्मन के सामने चले जाएं। अब जिन्होंने एक रकत पढ़ी थी और दुश्मन के सामने चले गए थे, अब वो वापस आ जाएं, ठीक है जी, और वो आकर अपनी दूसरी रकत पढ़ें और सलाम फेर लें। इस तरह इनकी दोनों गिरोहों की नमाज मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है जी। और दूसरा तरीका यह है कि इमाम जब नमाज शुरू करे तो आधे मुजाहिदीन इमाम के पीछे आके खड़े हो जाएं, एक रकत इमाम के साथ अदा करें। जब एक रकत मुकम्मल हो जाए, जब इमाम सजदे से उठे तो ये लोग यहां से दोबारा सरहद पे चले जाएं और सरहद वाले यानी जो दुश्मन के सामने हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इमाम के पीछे आ जाएं।
اور یہاں پہ آ کے اپنی جو ہے وہ ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھیں گے اور اب دوسری رکعت ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ واپس سرحد پہ چلے جائیں گے، دشمن کے سامنے چلے جائیں گے، اور جو ایک رکعت پڑھ کے گئے ہوئے تھے اب وہ دوبارہ واپس آ جائیں، وہ اپنی دوسری رکعت مکمل کریں اور پھر واپس چلے جائیں، اب وہ بھی آ کے اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیں۔ اس طرح ان دونوں کی دو قسطوں کے اندر، دو صورتوں میں اپنی نماز کو کیا کر لیں گے؟ مکمل کر لیں گے۔ اور جو پہلی صورت میں نے آپ کے سامنے بتائی اس میں پہلا گروہ ایک رکعت پڑھ کے چلا گیا تھا، دوسرا گروہ آ گیا تھا، وہ اپنی پوری نماز مکمل کر کے پھر گیا تھا، اور پہلے گروہ نے واپس آ کے اپنی جو ہے وہ دوسری رکعت مکمل کی تھی۔ تو یہ دو تین طریقے جو ہیں وہ صلاۃ الخوف کے ہیں، اس طریقے سے صلاۃ الخوف ادا کی جاتی ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ اچھا، اب یہ جو صلاۃ الخوف ہے، یہ خوف کیا صرف دشمن کا ہو تو تبھی اس نماز کی اجازت ہے، یا کسی بھی قسم کا خوف ہو تو اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خوف ہو تو صلاۃ الخوف جائز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی اژدہے کا، کسی موذی جانور کے نکلنے کا اگر خوف ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح جنگل کے اندر اگر نماز پڑھی جا رہی ہے، درندوں کے آنے کا خوف ہے، یا اس طرح کا کوئی اور خوف ہے، تو پھر مسلمانوں کی دو جماعتیں بنا دی جائیں، ایک جماعت دشمن کا خیال رکھے اور دوسری جو جماعت ہے وہ نماز میں آ کے شریک ہو جائے، اور اسی طرح اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اب دوسری بات سمجھ لیجئے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، کہ اگر تو جماعت کروانے والا کوئی بزرگ ہو، ایسا آدمی ہو کہ جس کے پیچھے سب نماز پڑھنے کی چاہت رکھتے ہوں، تو پھر یہ حکم ہے، وگرنہ دو جماعتیں بھی کروائی جا سکتی ہیں، وگرنہ یعنی مجاہدین ایک جماعت اپنی کروا لیں، آدھے مجاہدین آدھے دشمن کے سامنے رہیں، جب یہ نماز پڑھ لیں یہ ادھر چلے جائیں، وہ آ کے اپنی نماز پڑھ لیں۔ بات سمجھیں؟ لیکن اگر امام کوئی ایسا ہو، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اب کون سا صحابی ہے جو یہ چاہے گا کہ میں حضور کے پیچھے نماز نہ پڑھوں؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ میری نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے ہو۔ اسی طرح کچھ ائمہ ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں ائمۃ الحرمین ہے، حرم کا اگر کوئی امام یہاں پہ آ جائے تو کیا پورے قصبے، پورے شہر کی خواہش نہیں ہوگی کہ ہم ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں؟ بات سمجھے نا جی؟ اسی طرح کچھ ائمہ ہوتے ہیں بھائی، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، تو جب ہر ایک کی چاہت اور خواہش یہ ہو کہ میری نماز اس امام کے پیچھے ہو، تو پھر یہ حکم ہے کہ اس طرح آپ اپنی نماز کو کیا کر لیں؟ مکمل کر لیں۔ اب معزز سامعین ذرا دیکھیے کہ حالت جنگ سے زیادہ خطرناک کوئی حالت نہیں ہوتی۔ ادھر دشمن سر پہ ہوتا ہے، تیر تلوار نیزے چل رہے ہوتے ہیں، گولیاں چل رہی ہوتی ہیں، سب کچھ جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے، بات سمجھے نا جی؟ لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کا طریقہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس حالت کے اندر بھی، جنگی کیفیت کے اندر بھی ایک جماعت کروانے کا پورا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ بیان فرمایا ہے۔ ہم جو بلا وجہ گھروں میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے، دکانوں پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے، جان بوجھ کے غفلت اور سستی کرنے کی وجہ سے مسجد میں لیٹ جاتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسری جماعت کروا لیں یا اس کی ہمیں اجازت مل جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ بات سمجھیں؟ اگر اسی طرح ہر بندہ جو ہے وہ اپنے وقت پر آنے کا عادی بن جائے اور دو تین جو ہے وہ لوگ اکٹھے آ کے جماعت کروائیں چلے جائیں، پھر اگلے دو تین آ جائیں وہ جماعت کروائیں چلے جائیں، پھر دو تین آ جائیں، تو پھر جماعت کی جو حکمت ہے وہ ساری کی ساری فوت ہو جاتی ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ایک مسجد میں بلا وجہ مقیم آدمی دوسری جماعت نہیں کروا سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جماعت کی حکمتوں کو فوت کرنے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب ذرا جو ہے وہ ترجمہ دیکھیے، فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے پیغمبر جب آپ ان میں موجود ہیں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان مجاہدین میں سے ایک طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، لشکر کو، ایک لشکر آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحے کو، اپنے ہتھیاروں کو اسی طرح ساتھ رکھیں، یعنی ہتھیار اتارنے کی بھی اجازت، اور جنگی کیفیت ہے نا، کسی بھی وقت ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ آور ہو جائے اور جو ہے یہ
ہتھیار سنبھالنے کے اندر وقت سارا ضائع کر دیں اور نقصان کروا بیٹھیں. اس لیے فرمایا کہ ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں. اچھا لیکن اگر کوئی بیمار ہے، معذور ہے، کوئی بارش ہے، کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو پھر معزز سامعین یہ ہتھیار اتارنے کی بھی اجازت ہے، اور یہ آگے بات بیان ہو رہی ہے. تو فرمایا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ اور ہتھیار ساتھ رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا، پر جب تم سجدہ کر چکو، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو جو تمہارے پیچھے تھے، ٹھیک ہے جی، فرمایا کہ تو آپ کے پیچھے ہو جائیں، یعنی وہ پیچھے سے ہٹ جائیں. جنہوں نے آپ کے پیچھے پہلی رکعت پڑھ لی ہے تو سجدے کے بعد وہ کیا کر لیں، وہاں سے چلے جائیں. ٹھیک ہے جی، اب وہ سرحد پہ چلے جائیں دشمن کے سامنے. اور جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تو وہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جائیں، یعنی امام کے پیچھے آ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسرا لشکر آ جائے. وَلْتَأْتِ، اور آ جائے. طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسرا، اخرى دوسرے کو کہتے ہیں، اخرى دوسرا لشکر آ جائے. لم یصلوا، جنہوں نے بھی نماز نہیں پڑھی. فلیصلوا معک، پس وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. ولیأخذوا حذرہم، اور اپنے بچاؤ کا سامان تیار رکھیں. واسلحتہم، اپنے ہتھیار بھی اسی طرح اپنے ساتھ رکھیں. ود الذین کفروا، بے شک کافر لوگ یہ چاہتے ہیں، لو تغفلون، کہ اگر تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم، اپنے ہتھیاروں سے، وامتعتکم، اور اپنے بچاؤ کے سامان سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، تو وہ اچانک آپ پہ حملہ کر دیں، وہ اچانک آپ پہ حملہ آور ہو جائیں. یعنی کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی مسلمان اپنے ہتھیاروں سے غافل ہوں، ہم فوراً ان پہ کیا کر دیں، ان پہ حملہ کر دیں. اس لیے فرمایا کہ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں. ولا جناح علیکم، اور فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کہ ان کان بکم اذی من مطر، کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا اگر کوئی بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ وہ اپنے ہتھیاروں کو رکھ دے. یعنی اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی مجاہد اپنا ہتھیار اتارنا چاہتا ہے تو اسے اتارنے کی بھی اجازت ہے. یعنی ہتھیار لگانے کا جو حکم ہے یہ فرضیت کے درجے میں، یعنی ضروری نہیں کہ صلاۃ الخوف میں ہتھیار جو ہے وہ ساتھ لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے، ایسا ضروری. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مجاہدین جب نماز پڑھتے ہیں تو اکثر مجاہدین کے ہتھیار لگے ہوتے ہیں. اگر حالت امن ہو تو ہتھیار ان کے سامنے پڑا ہوتا ہے، ہتھیار ان کے ہر ایک کے سامنے ہتھیار پڑا ہوتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں حالت امن میں جو ائمہ حضرات ہیں وہ اپنا رومال نہیں آگے بچھاتے، تو یہ رومال ان کا ایک ہتھیار ہے. بات سمجھے؟ تو مجاہدین جو ہے وہ اپنا اصلی ہتھیار، یہ گویا کہ علامت ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں میں تیر، تلوار اور کلاشن دیں گے تو ہم وہ بھی اسی طرح ہی اپنے سامنے اور پوری طرح تیار رکھیں گے. بات سمجھے نا جی؟ ہاں، ذرا بچ گئے. تو بہرحال فرمایا کہ ولا جناح علیکم، اور تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، ان کان بکم اذی من مطر، اگر کسی کو تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، یا ویسے کسی کو کوئی عذر ہو. او کنتم مرضی، یا کوئی بیمار ہو، یعنی بیماری کی وجہ سے بیچارہ اتنی دیر تک ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، وہ ٹھیک ٹھاک وزنی ہوتے ہیں. اب جو کلاشن ہوتی ہے، اس طرح کی جو بڑی بڑی گنیں ہوتی ہیں وہ ٹھیک ٹھاک وزنی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے فرمایا اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے ان تضعوا اسلحتکم، تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ رکھ سکتا ہے، نیچے اتار سکتا ہے. وخذوا حذرکم، لیکن فرمایا کہ اپنے بچاؤ کا سامان تیار رکھو. اپنے بچاؤ کا سامان یعنی حفاظت کا پورا بندوبست رکھو. ایسا نہیں کہ کہیں اتار کے بالکل پھر ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، لمبی تان کے سو جاؤ، ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ حالت جنگ کے اندر پوری تیاری، ٹھیک ہے جی، پوری اور استطاعت اور پوری جو ہے وہ مستعدی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ وقت گزارا جائے، چاہے وہ نماز ہی کا وقت کیوں نہ ہو. اور فرمایا کہ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنی حفاظت کا پورا بندوبست رکھو. إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ معزز سامعین صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے. امید ہے کہ سمجھ واقعی آ گیا ہے. چلیں.